سوال جو ہے وہ فقط ہمارے زمانے کا نہیں ہے کیونکہ جو امام علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ امام کے چاہنے والے تھے تو ان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ ہر وقت جا کے امام علیہ السلام سے پوچھیں بلکہ امام علیہ السلام کے اوپر اتنی سختی ہوا کرتی تھی کچھ زمانوں میں کہ اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں امام کے پاس جا رہا ہے سیکھنے کی خاطر تو اس کو عذاب دیا جاتا تھا، بعض کا قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ اور بہت سارے ہمارے ائمہ علیہم السلام کی زندگی زندان میں گزری ہے، تو ان کا جو رابطہ ہے وہ کٹ آف رہا ہے، اپنے شیعوں سے، اپنے چاہنے والوں سے ان کا رابطہ کٹ رہا ہے۔ تو یعنی شروع سے مولا علی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور کے شیعہ کی یہی کیفیت رہی ہے کہ اس کا اپنے امام وقت سے رابطہ بہت سارے ٹائم پہ نہیں ہوتا تھا اور اس کے لیے خود امام کی خدمت میں حاضر ہونا ممکن نہیں رہتا تھا۔ اب یہاں پہ میرے سامنے جو ہے وہ ایک روایت ہے کہ جسے جو ہے وہ تفسیر البرہان میں سید ہاشم بحرانی نے بھی نقل کیا ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں ذکر ہے کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وبالوالدین احسانا کہ والدین کے اوپر احسان کرو اور یتیموں کے اوپر احسان کرو، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو یتیم ہوتا ہے یہ کون ہوتا ہے کہ جس کا والد دنیا سے چلا جائے، او آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بڑا یتیم کون ہے۔ امام نے فرمایا کہ وَأَشَدُّ مِنْ يُتْمِ هَذَا الْيَتِيمِ کہ اس یتیم سے بڑا ایک یتیم ہے، اور وہ کون ہے؟ یتیم ينقطع عن امامہ، کہ وہ یتیم ہے کہ جو اپنے امام سے کٹ چکا ہو۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ چونکہ ہم ائمہ اپنے لوگوں کے لیے ایک والد کی حیثیت رکھتے ہیں، تو جو ہم سے کٹ گیا ہے یہ اس یتیم سے بڑا ہے کہ جو اپنے حقیقی والد سے کٹ چکا ہے۔ کہا کہ یہ یتیم کون ہے کہ جو اپنے امام سے کٹ چکا ہے، لا یقدر علی الوصول الیہ، اور اس بات کے اوپر قدرت نہیں رکھتا کہ امام تک پہنچے، ولا یدری کیف حکمہ، اور یہ نہیں جانتا کہ اس کے امام کا کیا حکم ہے، فیما یبتلا بہ من شرائع دینہ، اس کام میں اور اس ایشو میں کہ جو اس کو مبتلا ہو گیا ہے کہ جس میں یہ پھنس چکا ہے، اب نہیں جانتا کہ اس میں امام کا کیا حکم ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا یتیم ہے۔ اگر قرآن یہ دعوت دے رہا ہے کہ یتیموں کے اوپر احسان کرو، تو اس یتیم کے اوپر احسان کرنے والا ہماری نگاہ میں بہت فضیلت کا مالک ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا، آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارے شیعوں میں سے جو بھی ہمارے علوم کو جاننے والا ہے، وہذا الجاہل بشریعتنا، اور یہ جو یتیم ہے کہ المنقطع عن مشاہدتنا، کہ جو ہمارے رابطے سے کٹ چکا ہے، یہ جو ہمارے چاہنے والا ہے، یتیم فی حجرہ، یہ اس عالم کی گود میں ہماری طرف سے امانت ہے۔ اب اس کا سرپرست کون ہے؟ یہ عالم دین اس کا سرپرست ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ فمن ہداہ وارشدہ وعلم شریعتنا، جو بھی عالم اس یتیم کی ہدایت کا سبب بنے، اس تک اس کے معصوم امام کا پیغام پہنچائے، اس کو شریعت کی تعلیم دے، تو امام نے فرمایا کہ ایسا جو عالم ہے کان معنا فی الرفیق الاعلی، ایسا امام رفیق اعلیٰ، جنت کا بہت بلند درجہ ہے، ایسا جو عالم ہے یہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس روایت میں واضح طور پہ امام نے فرمایا کہ غیبت کے زمانے میں یا جب بھی ہمارا امام سے رابطہ کٹ جائے تو ہمارے جو سرپرست ہیں وہ کون ہیں؟ عالم علوم آل محمد، جو آل محمد کے علوم کے عالم ہیں وہی ہمارے سرپرست ہیں، ہمیں ان کی گود میں آنا ہے۔ اگر ہم ان کی گود میں نہیں آتے تو یہ پھر گویا کہ ہم مولا علی علیہ السلام کی بات کو نہیں مان رہے۔ آج ہم یہ سوال رکھتے ہیں دنیا کے سامنے کہ پیغمبر اسلام اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو ہم تو جواب دیتے ہیں کہ مولا علی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہمیں نظام امامت دے کر جا رہے ہیں۔ لیکن جب 12ویں آقا غیبت میں جا رہے ہیں تو کیا یہ سوال نہیں بنتا کہ وہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے، اور اسی کا جواب یہاں پہ امام علیہ السلام نے دیا کہ وقال علی بن ابی طالب من کان من شیعتنا عالما بشریعتنا، کہ جو بھی شیعہ ہمارے شیعوں میں سے جو عالم ہوگا ہمارے شریعت کا عالم ہوگا، اور ہمارے جو یہ یتیم ہیں کہ جو ہم سے رابطہ کٹ چکا ہے ان کو علم دے گا، اب قیامت کے دن جب یہ عالم آئے گا تو علی رأسہ تاج من نور، اس کے سر پہ ایک نور کا تاج سجایا جائے گا، اور اس نور کی روشنی ایسی ہوگی کہ جو پوری محشر کو جو ہے وہ روشن کر دے گی، اور پھر اس نور کی کرنوں سے پھر امام نے فرمایا کہ پھر اس کو جو ہے وہ نور کا لباس پہنایا جائے گا، اور پھر امام نے فرمایا کہ اس نور کے لباس اور اس نور کی عبا کی جو ایک داغا ہے وہ دنیا اور دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔